علامہ صاحب نے جب سے کلام اقبال سنایا ہے تب سے دل کی کیفیت مختلف ہے. اللہ پاک آپ کو بے شمار اجر عظیم عطا فرمائے. کوشش کروں گا کہ اقبال ہی سے کچھ چیز آپ کے سامنے بیان کر سکوں تاکہ ذوق اسی طرح سے برقرار رہے. حکیم الامت، شاعر مشرق، شاعر اسلام، مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل بیدار فاروقی، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری کا دل زندہ ہو جائے نا، دل زندہ ہو جائے تو دل زندہ تب ہوتا ہے جب فاروق کی محبت آ جائے. دل تب زندہ ہوتا ہے جب حیدر کرار کی محبت آ جائے. مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور کہا دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر. کیونکہ فاروق اعظم کی محبت دل بیدار کرتی ہے تو اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم کی محبت پیدا کر. علی المرتضیٰ کا نام دل میں لے آ پھر دل زندہ ہوگا. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں. دل جب مردہ ہو جائے تو پھر اثر باقی نہیں رہتا. کہا اے شیخ بہت خوب ہے مکتب کی فضا، لیکن مکتب کی فضا بہت خوبصورت ہے، لیکن فاروقی و سلمانی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ کہا وہ بیابان میں پیدا ہوتی ہے. وہ نتیجہ کیا کہ فاروق و سلمان بننے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے، کام کر کے دکھانا پڑتا ہے، باتوں سے نہیں ہوتا کام. اب دیکھیں نا، ابھی جیسے نقیب محفل بتا رہے تھے کہ اب جب فلسطین کی حالت دیکھتے ہیں تو دل رونے کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن ایک وقت تھا نا، ایک وقت تھا جب دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، دو بڑی طاقتیں تھیں، کیسر و کسرا. جی، روم کی طاقت، ایران کی طاقت، فارس کی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کو زیر تسلط لانے والے جناب فاروق اعظم. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب اصل میں جو ایجنڈا ہے، ایجنڈا یہ ہے کہ اگر ہم ان نسبتوں کو چھوڑ دیں گے، ہم ان نسبتوں کو چھوڑ دیں گے، ہم ان پہ لڑنے جھگڑنے بیٹھ جائیں گے، ہم بحث و مباحثہ لگائیں گے. تو اگر ہم بحث و مباحثہ لگانے میں بیٹھ جائیں گے تو قرآن نے بتایا نا کہ آپس میں جھگڑ پڑو گے تو تمہارا روب دبدبہ چلا جائے گا، تمہاری ہیبت اٹھا لی جائے گی، کفار سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا. آپس میں جو جھگڑ پڑے. لیکن اگر آپس میں نہ جھگڑیں، آپس میں اکٹھے ہوں، کیسے ہوں؟ جیسے قرآن نے بتایا کہ دشمنوں کے لیے سخت ہوں. جو محمد والے ہوتے ہیں وہ کیا؟ وہ دشمنوں پہ سخت ہوتے ہیں، اپنوں کے لیے رحیم ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اپنوں کے لیے رحیم ہوتے ہیں. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے، فولاد ہے مومن. کب؟ جب دشمن سے مقابلہ، اور اپنوں کے حق میں نرمی، رفق، محبت. جیسے صدیق اکبر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میری امت کے حق میں جیسا صدیق نرم ہے ایسا تو ہے ہی کوئی. اور یہ سارے ستارے ایسے ہیں. ہم نے ذکر کیا نا ابھی کہ جو اہل سنت ہیں ان کا تو بیڑا پار ہی پار ہے. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ان دونوں سے تعلق ہوگا تو پھر بیڑا پار ہوگا. در حقیقت کیا ہو رہا ہے؟ در حقیقت یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم ان سے تعلق ہمارا کمزور ہو رہا ہے تو اس تعلق کی کمزوری کا تو یہ نتیجہ ہے نا کہ اب دنیا بھر میں دیکھ لیں معاملہ، دنیا بھر میں یہ معاملہ ہے کہ مسلمان پس رہے ہیں، مسلمان لٹ رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کیفیت کو اقبال نے جس طرح سے بیان کیا، وہ کہتے کہ یہ جو کیفیت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں در مسلمان شان محبوبی نمان. کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے
کہ جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو رسول اللہ کی محبت ہے، جو محبوبی ان کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر وہ محبوبی ان کے اندر ہوتی تو پھر بات اور ہوتی، اور چونکہ وہ محبوبی ختم ہو گئی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کہ خالد و فاروق و ایوبی نمان، ہوا یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں نہ کوئی خالد بن ولید رہا، نہ فاروق اعظم رہا، نہ صلاح الدین ایوبی رہا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے بحث مباحثے لگا لیے نا، ہم نے جھگڑے لگا لیے نا، ہم بیٹھ کے مناظرے کرتے ہیں کہ افضل کون ہے، برتر کون ہے، اعلیٰ کون ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علیکم بسنتی، ہم تو یہ کرتے کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے، فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کرتے، صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرتے، جناب عثمان غنی کی سنت پہ عمل کرتے، ہم حیا والے ہوتے، صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرتے، ہم سچے ہوتے، عمر فاروق کی سنت پہ عمل کرتے، ہماری عدالتوں میں انصاف ہوتا، علی المرتضیٰ کی سنت پہ عمل کرتے، ہم دلیر ہوتے، خوددار ہوتے۔ لیکن وہ اقبالی نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ جو امیر ہے، جو مسلمان امیر ہے، وہ حضرت عثمان جیسا نہیں رہا، اور جس میں فقر ہے وہ حیدر کرار جیسا نہیں رہا۔ جی تو اب یہ اسی لیے ہوا نا کہ دیکھیں ہمارے طرز عمل بدل گئے، ہمارے رویے بدل گئے، اور اقبال اس کے بالکل مخالف سمتیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اور وہاں دیکھیں پہلے جو مصرع میں نے کہا تو وہاں دیکھیں انہوں نے جناب فاروق اعظم اور حیدر کرار کا ایک مصرعے میں ذکر کیا، یعنی اقبال کے ہاں یہ معاملہ اکٹھا ہے، کوئی مختلف معاملہ نہیں ہے۔ کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر اکٹھا ہو رہا ہے جی۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پہ کہا کہ گرمییں ہنگامہ بدر و حنین، جی حیدر و صدیق و فاروق و حسین، جی گرمییں ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین۔ اب یہ جو عشرہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں یہ عشرہ فاروق و حسین ہے، یہ علامہ اقبال سے مل گئے۔ مزے نہ ہو گئے، مزے نہ ہو گئے کہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر، حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر، جناب فاروق اعظم کا ذکر، حضرت حسین کا ذکر ایک ہی مصرعے میں کر کے بتا دیا کہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دوری ہے ہی کوئی نہیں، یہ خواہ مخواہ کا تماشا لگا رکھا ہے کہ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کا نہیں ہو رہا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا نہیں ہو رہا؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی بھی محرم کی تاریخ کو حضور کے صحابہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا؟ جیسے علامہ یاسر صاحب نے کہا کہ ہر روز کیا جا سکتا ہے، ہر دن کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ ہر دن بھی کیا جائے تو یہ کم ہے کہ ان کا ذکر، ان کی عظمتیں اس سے بلند ہیں، اس سے بالا تر ہیں۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو بگڑتا وہ پہلو میں سلائے، کہاں تک بگڑیں گے؟ کہاں تک آپ تان و تشنیع سے کام لیں گے؟ رسول اللہ کی حدیث تو بھری پڑی ہیں جس میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے حدیثیں کثرت کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور ابو بکر و عمر ساتھ آئے، کثرت سے حدیثیں ہیں، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، مسجد سے نکلے مسجد گئے، یہ رسول اللہ کا نام اور حضرت ابو بکر و عمر کا نام کٹھا آتا ہے حدیثوں میں، تو آپ کہاں جدا کر سکتے ہیں؟ جدا نہیں کر سکتے، کٹھے ہیں۔ پھر صحابہ اور اہل بیت کو بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رہی بات فضائل کی، عزت کی، عظمت کی، دیکھیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کام تو ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ آج کے دور کو سامنے رکھ لیں، آج کے دور کو سامنے رکھ لیں، اور جناب فاروق اعظم کی سیرت کو سامنے رکھ لیں، تو آپ بتائیں کہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کا حل فاروق اعظم کی سیرت میں نہیں ملتا؟ ایک اور بات بڑی اہم اور قابل غور ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم جس دھوکے میں مبتلا ہیں وہ دھوکہ یہ ہے کہ ہم نے الٹی گنتی شروع کر رکھی ہے، الٹی گنتی شروع کر رکھی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وسائل پہلے آئیں،
خوشحالی پہلے آئے، ہم نے دین کو دوسرے نمبر پہ رکھ چھوڑا ہے۔ ہماری گنتی میں پہلے پلوں کی تعمیرات ہیں، سڑکیں بننے چاہیے، ٹھیکے منظور ہونے چاہیے، نوکریاں لگنی چاہیے، اور دین ہماری ترجیحات میں شاید ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو کہیں بہت پیچھے ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ پہلے خطبے میں کہ اگر میں رسول اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر میں رسول اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہوں تو پھر میں تمہارا حکمران ہوں، اور اگر میں رسول اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتا پھر مجھے ہٹا دو۔ اور جناب فاروق اعظم رسول اللہ کے دین پر سب سے زیادہ پابندی سے عمل کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ فاروق اعظم، نام بھی کیا ہے؟ فاروق ہے، اور فاروق بھی کون سا؟ صرف فاروق نہیں، فاروق اعظم، حق و باطل میں تمیز کرنے والا، اس سے بڑا کون ہوگا امت میں؟ فاروق اعظم، دین پر ایسا پابندی سے سختی سے عمل کرنے والا۔ لیکن ابھی آپ کو علامہ یاسر صاحب نے بتایا نا، وہ جو واقعہ ہے کہ وہ عورت جو ذکر کر رہی ہے گھر میں، تو یہ ایسا ان کو سنائی کیوں دیا؟ کسی کے گھر کی آوازیں فاروق اعظم کو سنائی کیوں دی؟ اس لیے سنائی دی کیونکہ وہ راتوں کو اپنی رعایا کے گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تاکہ ان کے حالات پتہ چلیں، ان کے حالات کی خبرگیری کیا کرتے۔ اور وہ عورت کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ جناب فاروق اعظم سے جس عورت نے کہا تھا کہ اگر عمر ہماری خبر نہیں رکھ سکتا تھا تو نہ بنتا امیر المومنین، نہ بنتا۔ جناب عمر نے کہا نا کہ اماں عمر کو بتاؤ تو پتہ چلے گا نا، تو اماں نے کہا عمر حساب نہیں رکھ سکتا تو نہ بنتا امیر المومنین۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مجھے حکمرانی اس عورت نے سکھائی، اس عورت نے بتایا کہ رعایا کا حساب کیسے رکھنا ہوتا ہے۔ پھر فاروق اعظم نے مردم شماری کروائی، اپنی ساری رعایا کی گنتی کروائی، اور یہ والی گنتی نہیں ہے کہ لوٹنا کس کو ہے اور کیسے لوٹنا ہے، یہ وہ والی گنتی ہے کہ حساب کیسے رکھنا ہے، دودھ پیچھے بچے تک کو کیسے وظیفہ دینا ہے، ہر ایک کا حساب رکھنا ہے۔ تو ہر ایک کا حساب رکھنا ہے، جب ہر ایک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہر ایک کو وظیفہ دینا ہے، ہر ایک کو رعایا میں حق دینا ہے، تو ہر ایک کو گننا بھی پڑے گا نا، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، اور صرف اپنوں کو نہیں گنا، غیر مسلموں کو بھی گنا، ان کے بھی حقوق متعین کیے، بیواؤں کے، بوڑھوں کے، ضعیفوں کے، کمزوروں کے، جانوروں کے۔ سرکاری املاک سے جو جنگی گھوڑے ہیں وہ چوری ہو جایا کرتے تھے، ان پہ نشان لگوا دیے، نہریں کھدوائیں، پل تعمیر کروائے، نئے شہر آباد کیے، ڈاک خانے بنائے، پولیس کا محکمہ بنایا، عمال کی تنخواہیں مقرر کی، گورنر بنائے، موٹر ویز بنائے، ریسٹ ہاؤسز بنائے۔ یہ سارے کس نے محکمے بنائے؟ عمر فاروق نے بنائے۔ اور اس میں یہ اولیات عمر کے نام سے آپ پڑھ لیں، بے شمار واقعات ہیں، تو اس میں میں نے کوئی بتایا کہ مدرسہ بنا، وہ بھی بنایا ہے، وہ بھی بنا، ان کی تنخواہیں مقرر کی، باقاعدہ ناظمین بنائے، معلمین بنائے، ان کی تنخواہیں وظائف مقرر کیے، وہ علیحدہ بات ہے، فقہا کا انتظام کیا۔ لیکن جو نہریں کھدوائی جا رہی ہیں، تو یہ کیوں کھدوائی جا رہی ہیں؟ جو نئے شہر بسائے جا رہے ہیں، کیوں بسائے جا رہے ہیں؟ جو کندھوں پہ بوریاں رکھ کے لوگوں کے گھروں میں پہنچائی جا رہی ہیں، تو کیوں پہنچائی جا رہی ہیں؟ جو لوگوں کی خبرگیری کی جا رہی ہے، پیٹرولنگ پولیس بنائی جا رہی ہے کہ گشت کریں، لوگوں کے حالات معلوم کریں، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی ایسا نہ ہو جس کے گھر اناج نہ ہو، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب دین کو حکمرانی ملتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے گنتی الٹی گن رکھی ہے، تو جب تک ہماری گنتی میں سڑکیں پہلے رہیں گی، ہماری گنتیوں میں پل، کھمبے، بجلی، آٹا، چینی، چاول، دال، پیٹرول یہ پہلے رہے گا اور دین بعد میں رکھیں گے، تو یقین کر لیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں بزرگوں سے سن کے پڑھ کے کہہ رہا ہوں، اگر گنتی یہی رہے گی تو دین تو ویسے ہی، چونکہ ہم نے گنتی میں گن کو ہی نہیں رکھا نا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یقین رکھیں، میں پکی بات بتا رہا ہوں، پوری چینی اور آٹا بھی کوئی نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ روٹی، دالیں، چاول رب پورا کرنے والا،
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق پورا کرنا پروردگار کا کام ہے، اور لوگوں کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے بندے کرتے ہیں، جن کو اللہ نائب بناتا ہے، جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کے نائب ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ اور جن کو پتا ہو کہ یہ ہماری حکمرانی ہے، ہماری جاہ و حشمت ہے، تو پھر وہاں دیکھ لیں، اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں، اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں، اسمبلی کے حالات دیکھیں، اسمبلی کے حالات دیکھیں کہ ہندو بل پیش کرتا ہے، ہندو بل پیش کرتا ہے کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، اور مسلمان اس کے خلاف ووٹ دیتے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سود آئین کا حصہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ عدالتوں کے حالات دیکھ لیں آپ کے سامنے، معاشرے کا حالات دیکھ لیں۔ یعنی کیا آپ کو، مجھے نہیں پتا، میں ایک شخص کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ، اب ظاہر ہے یہ باتیں چھپنے چھپانے والی ہیں کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ وہ محترم جن کا انٹرویو میں نے سنا، ان کی بہن جو ہے وہ ٹک ٹاک پر ناچنے گانے کی ویڈیوز بناتی ہیں۔ انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ لوگ آپ کو آپ کی بہن کے نام سے جانتے ہیں، تو آپ کو اس بات پر کوئی شرمندگی، کوئی مسئلہ، کوئی غیرت؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ میری پہچان ہے، وہ اس بات پہ اطرار ہے۔ یعنی دیکھیں نا، پہلے تو لوگ، حالات بگڑ گئے، پہلے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی غیرت مند ہوتے تھے، پھر غیرت نیچے گر گئی، لوگ اپنی بہنوں بیٹوں کے لیے غیرت مند ہو گئے، لوگوں کے لیے بے غیرت ہو گئے۔ اب تو بالکل ہی سوا ستیہ ناس ہو گیا کہ اپنیوں کے لیے بھی بے غیرت ہو گئے۔ یعنی دیکھیں نا، وہ ہم پڑھتے تھے پہلے کہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو تاکہ تمہاری بہن بیوی بیٹی بری نظر سے، تو بچپن میں لگتا تھا کہ شاید لوگوں کی نظروں سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ جب نظروں میں بے حیائی آ جاتی ہے، جب نظروں میں یہ شرم اڑ جاتی ہے، تو لوگ اپنے رشتے خود اپنوں سے بھی محفوظ نہیں رہتے، کیونکہ نظریں عادی ہو جاتی ہیں بے حیائی کی، نظریں عادی ہو جاتی ہیں اس بد معاشی کی، تو ظاہر ہے پھر وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بہن بیٹی بھی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ اور آپ کو سنانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سنتے پڑھتے ہیں۔ تو دین نافذ کون کرتا ہے؟ جس نے رسول اللہ سے دین لیا ہوگا، سیکھا ہوگا، جس کے اندر صحابہ و اہل بیت کی محبت ہوگی، جو ان کا نام لیوا ہوگا، وہی تو دین کی بات کرے گا نا۔ اور جو ان کا نام لیوا ہی کوئی نہیں ہے، جس نے بیٹھ کے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، فساد کرنے ہیں، مناظرے اور مباحثے کرنے ہیں، صرف باتیں کرنی ہیں، تو باتیں کرنے سے تو دین نافذ نہیں ہوتا، باتیں کرنے سے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، میدان عمل میں آنا پڑتا۔ اور میدان عمل میں آنے کا اسوہ کہاں سے ملتا ہے؟ فاروق اعظم کی سیرت سے ملتا ہے۔ یہ مکران کے ساحلوں تک، بلوچستان تک جناب فاروق اعظم کی فوجیں آئیں اور یہاں تک آ کے فتح کر کے گئی۔ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیل گئی، اور صرف حکومت میں وسعت نہیں آ رہی، جہاں حکومت جا رہی ہے وہاں عدالتیں قائم ہو رہی ہیں، جہاں حکومت جا رہی ہے وہاں انصاف قائم ہو رہا ہے۔ صرف حکومت میں وسعت نہیں آ رہی کہ زمین کا رقبہ پھیلتا جا رہا ہے، نہیں، جہاں عدالت جا رہی ہے تو عدالت اس لیے جا رہی ہے نا کہ ایسا عدل کرنے والا جو کوئی نہیں، حق و باطل میں ایسا تمیز کرنے والا جو کوئی نہیں ہے۔ تو جہاں جا رہے ہیں وہاں صرف سلطنت بھی نہیں جا رہی، وہاں فاروق بھی ساتھ جا رہا ہے، وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا نظام بھی ساتھ جا رہا ہے۔ اور آج کیا حالت ہے؟ کیا آپ اور میں نہیں جانتے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ وہ اقبال ہی نے کہا نا، ہاں تملق پیشگی دیکھ آبرو والوں کی تو، اور جو بے آبرو تھے ان کی خودداری بھی دیکھ، کہ جو غیرت و خوددار تھے، جن کے آباء و اجداد فاروق اعظم ہوں، جن کے آباء و اجداد حیدر کرار ہوں، جو خالد بن ولید کے وارث ہوں، جو محمد بن قاسم کے نام لیوا ہوں، جو صلاح الدین ایوبی کے نام لیوا ہوں، ان کو ہندوستان میں گائے کا پیشاب پینے والے بھی گائے ذبح نہ کرنے دیں، قربانیاں نہ کرنے دیں، اللہ رسول کا نام نہ لینے دیں۔ جی 57 ملکوں کے باوجود
مودی جیسا بھی مسلمانوں کو للکار بیٹھے. بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے والا, جانوروں کے آگے سر جھکانے والا, پروردگار کے آگے سجدہ ریز ہونے والوں کو دھمکیاں دے, تو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن سمجھ اس لیے آتی ہے کیونکہ ہم جن کے نام لیوا, ہم نے ان کا کردار کوئی نہیں اپنایا. بحثیں کرنے سے, مناظرے مباحثے کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تو تب حل ہوگا جب ہم صدیق اکبر کی صداقت اپنے اندر لے کر آئیں گے, جب ہم فاروق اعظم کی عدالت اپنے اندر لے کر آئیں گے, جب ہم عثمان ذوالنورین کی حیا اپنے اندر لے کر آئیں گے, جب حیدر کرار کی دلیری, جرت, بہادری, جواں مردی اپنے اندر لے کر آئیں گے, پھر بات بنے گی. تو ہمیں تو یہ رشتے, یہ ناتے, یہ تعلق اس لیے ملے تھے. ہمیں حسین کس لیے عطا کیا تھا رسول اللہ نے؟ اسی لیے نا اقبال نے کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. کا صورتحال یہ ہے کہ اب حسین اس دور میں تو موجود کوئی نہیں ہے, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ. تو حسین اسی لیے ہمیں عطا کیے گئے نا کہ ہم وقت کے یزید کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو سکیں. ہمیں اس لیے تو نہیں حسین ملے نا کہ ہم صرف نعرے لگائیں, ہم ان کے نام کے لنگر کھائیں, ہم ان کے نام کی جناب والا سبیلیں لگائیں, نیازیں کھائیں پیئیں, نعرے لگائیں اور بس گھر چلتے بنے. یہ رشتے اس لیے نہیں ہیں, یہ رشتے اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھ کے کچھ عمل میں لے کر آئیں, ان سے کردار سیکھیں, اس کردار کو اپنائیں, پھر بات بنے گی نا. اور اگر کردار نہیں سیکھنا تو پھر ظاہر حالات یہی ہیں جیسے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ دل بیدار فاروقی, دل بیدار کراری. تو دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان عظیم شخصیات کا جو کردار ہے وہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگیوں میں ان کا اسوہ آئے, کردار آئے. اور اللہ تعالیٰ جیسے رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی کہ عمر بن خطاب, دیکھیں نا رسول اللہ کی مراد ہیں, اللہ کا انتخاب ہیں عمر بن خطاب. تو جیسے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ عمر کے ذریعے سے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے, تو اسی طرح سے عمر کے ذریعے سے ہی دوبارہ اسلام کو عزت غلبہ ہوگا اگر ہم ان کی سیرت کو اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی, ان سے محبت کرنے کی, صحابہ اور اہل بیت سے نسبتیں قائم رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.